پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہو جانا نماز میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صاحب ترتیب. کیا بات ہے, کیا ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ اکثر حضور واللہ ولایت اس کا نام نہیں ہے. ولایت تو نام اس کا ہے کہ بندہ شریعت پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے. شہباز دکن خواجہ بندہ نواز کے سدرال رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے طریقت معرفت حقیقت کی گفتگو تو کسی ایرے گہرے سے بھی سنی, کیونکہ کچھ بھی بولتے بولتے یہ حقیقت ہے, یہ طریقت ہے, یہ معرفت ہے. اب اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ تو دلوں کے بھاگے آواز ہیں تو سینے سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں, کتابوں میں تو لکھے نہیں ہے. اس لیے جس کے جی میں آتا ہے وہ جھوٹ چھوڑتا چلا جاتا ہے. تو بندہ نواز کے سدراز کہتے ہیں ہر ایرے گہرے سے طریقت کی حقیقت معرفت کی گفتگو سنی, لیکن شریعت کی گفتگو میں نے صرف اللہ والوں سے سنی. شریعت بیان وہ لوگ کرتے ہیں جو واقعی اہل اللہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ ساری منزلیں شریعت کے بعد ہے. اور میرے امام اہل سنت جو اپنے وقت کے صرف عالم نہیں تھے, لوگ کہتے مولانا احمد رضا تو صرف مولوی تھے. ہم نے کہا مفتی صاحب سفر کر کے آئے, تشریف لائے ادے پور سے, رمضان شریف شروع ہونے والا تھا, آئے تھے تراویح پڑھانے کے لیے. اب جب بریلی شریف پہنچ گئے تو نماز پڑھانے کا کلی اختیار کس کو دے دیا گیا تھا کہ محفل میں جب مفتی اعظم موجود ہو تو نماز کس کو پڑھانا ہے؟ حضرت علامہ مفتی جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانا ہے. نماز کا وقت ہو گیا, مفتی جہانگیر صاحب بغیر کسی کی اجازت کے, چونکہ آپ کو اختیار دے دیا گیا تھا, آپ کو اجازت تھی ہمیشہ کے لیے, آپ مصلی پر جانے لگے نماز پڑھانے کے لیے. تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا مفتی صاحب پیچھے آئیے, پیچھے آئیے. جس کو ہمیشہ کے لیے اجازت ہو, جس کا علم, جس کا تقویٰ, جس کی پرہیزگاری مسلم ہے, اہل علم کے نزدیک, اہل سنت کے نزدیک, مفتی اعظم کے نزدیک. لیکن جب وہ جانے لگے, چونکہ کبھی روک ٹوک کی نہیں, ہمیشہ انہیں کو جانا تھا, لیکن آج جاتے ہیں تو مفتی صاحب کو مفتی اعظم کے اسی کے جلوے, اسی کے جلوے, اسی سے مل رہے, اسی سے اس کی طرف کہے تھے تبارک اللہ تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو ہو جوش لطرانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. تو عرض کر رہا تھا جو استقامت والے گفتگو سمیٹوں, اس لیے کہ جو بزرگ آنے والے تھے ایسا لگتا ہے کہ وہ عنقریب آنے والے ہیں, بس اپنی گفتگو سمیٹوں. اور خاص طور پہ مجھے خوف ہے ظہر کے وقت کا, اس لیے کہ شاید آپ کو کھانا بھی کھانا باقی ہوگا اور پھر ظہر بھی آپ کو پڑھنی ہے. اگر آپ نے ایک وقت کی نماز ایسے جان بوجھ کے چھوڑ دی تو ایسی ہزاروں محفلوں کا ثواب آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. فرض اول ہے. اور قاری امانت رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دوسری خصوصیت یہ تھی, وہ فنا فی الشیخ تھے, وہ فنا فی الشیخ تھے, اپنے شیخ کی محبت میں فنا تھے. ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ تیرے دیدار کے لیے آتے ہیں, تو مر کے کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے؟ جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ چلا ہے نظارہ تیرا. پھر مومن کی موت, مومن کی موت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کرے, وہ حدیث پاک جو کتاب الزہد میں موجود ہے, اس کا آخری حصہ ہے جو ہمارے اہل سنت میں بہت کثرت سے ہم بیان کرتے ہیں کہ بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے, تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, آنکھ بن جاتا ہوں. اخیر تک آپ بار بار سنتے ہیں اس کا آخری حصہ, میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں, اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں, اس کی زبان ہو جاتا ہوں. ٹھیک, اس کا آخری حصہ یہ جس کا مفہوم یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے نفسی معنی مراد نہیں دیتے, لیکن تردد کا معنی اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے تردد کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا نہیں کرنے, یہ کروں کہ نہیں کروں. اس کو تو کہتے ہیں میں تردد میں ہوں, پیلی بھیٹ جاؤں کہ نہیں جاؤں, تردد میں ہوں بیٹے کی شادی کروں کہ نہیں کروں, تردد میں ہوں سفر کروں کہ نہیں کروں. ٹھیک, لیکن ہم بارگاہ الوہیت کے ادب کی وجہ سے یہ معنی ہم لفظی طور پر نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمارے یہاں ہمارا پورا مسلک مسلک ادب ہے. ہمارا پورا مسلک مسلک ادب ہے, ہمارا پورا مسلک مسلک عشق و محبت ہے. اسی لیے ہمارے یہاں قرآن مقدس کنز الایمان اٹھا کر کے دیکھیں, جگہ جگہ
لفظی ترجمہ کرنے کی بجائے وہاں پر ترجمہ اس انداز سے کیا گیا کہ عبد الکریم فاریق جیسے کو کہنا پڑا، قرآن کا بڑا مفسر کہلاتا تھا دوسری جماعت کا، اس نے کہا ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے مجھے تردد ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس فیصلے کو ناپسند کرے کہ اللہ کی محبت ہے مومنین کے ساتھ، کہ اس کا اکرام ہے مومنین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اپنے محبوب کے غلاموں سے، تو اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ جب مومن کی موت کا فیصلہ تو کرنے لگتا ہے تو تجھے تردد ہوتا ہے، تو تو کرتا کیا ہے؟ اب قرآن پاک کی اس آیت کے مفہوم کو جوڑتا ہوں اس مفہوم سے، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ایک دو فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت کی بشارت دی جاتی ہے، کون دیتے ہیں؟ فرشتے۔ اس کو ہر عام آدمی کو نہیں، ہر ایرے غیرے کو نہیں، کس کو؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت والوں کو یہ بات گئی۔ اب قاری امانت رسول کن استقامت والوں کو؟ اسی پر بات کر کے بات مکمل کروں گا کیونکہ عصر کا وقت بھی قریب ہے، پھر اور دیگر پروگرام بھی آگے کے، مختصر بات کر کے بات ختم کروں گا۔ کن استقامت والوں ہیں؟ پہلی بات تو یہ، میں نے جو تجزیہ کیا اپنے طور پر اس کی شخصیت کا نمبر 1 قاری امانت رسول صاحب ترتیب کا نام ہے۔ بے شک ابھی ان کے نماز کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی، بلکہ ان کے پیچھے تراویح بھی پڑھی۔ ٹھیک مفتی جہانگیر صاحب کا حال یہ تھا کہ مفتی جہانگیر صاحب جس محفل میں موجود ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، مطلقاً وہ اس محفل میں امام ہوا کرتے تھے۔ کب؟ جب مفتی اعظم موجود ہو۔ مفتی جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضور تاج الشریعہ کے بھی استاد ہوتے ہیں، جن کا مزار مقدس ادے پور کی سرزمین پر موجود ہے، آپ ان کی علمی جلالت کے بارے میں علماء سے پوچھے، میں یہاں اس کی کوئی تشریح نہیں کرتا، لیکن آپ کی بھی استاد ماشاءاللہ قائد حضرت علامہ سکین صاحب کی بھی استاد تھے ماشاءاللہ۔ دیکھیے بڑی بات ہے، بڑے لوگ تھے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، آپ کو سمجھ تمہاری چھوٹ گئی ہے، تمہیں صاحب ترتیب ہو کر تمہارے پیچھے کیسے نماز پڑھ لوں؟ یا تو آپ پیچھے ہو کے نماز پڑھے یا تو پہلے وہ قضا نماز ادا کرے، پھر میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ پتہ چلا جو صاحب ترتیب نہیں تھا اس کو پیچھے بلا لیا، اگر قاری امانت رسول بھی صاحب ترتیب نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہ ولایت کی علامت ہے۔ اور ولایت کس چیز کا نام ہے؟ مزارات پہ بیٹھ کے گاجر چڑھنے کا نام ولایت ہے؟ کالے پیلے کپڑے پہننے کا نام؟ کیوں کیا؟ یہ مولوی تھے، ذرا کوئی اس مولوی کو بھی تو دیکھے، وہ وقت کا مولا ہے۔ تصوف یوں سمجھاتا ہے کہ شریعت سیڑھیوں کا نام ہے، شریعت سیڑھیوں کا نام ہے اور طریقہ چھت پر جلوے بالائے بام ہے۔ یہ تصوف سمجھانے کا انداز ہے، بلکہ کیا اس شعر میں تصوف نہیں، بندہ ملنے کو قریب حضرت قاتل کیا، لمحے باطن میں گمنے جلوے ظاہر کیا۔ کیا اس میں تصوف نہیں ہے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے